محترم ناظرین السلام علیکم۔ نبیوں کے سلسلے کے آخری کڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو مکہ شہر میں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ اور ماں کا نام بی بی آمنہ تھا۔ پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ پیدا ہوئے تو آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اس کا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کی ساری دنیا تعریف کرے۔ اس زمانے میں عرب کا یہ رواج تھا کہ شہر کے بڑے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلوانے اور پلنے بڑھنے کے لیے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ وہاں کی کھلی ہواؤں میں رہ کر ان کا بیٹا خوب صحت مند ہو جائے۔ اس زمانے میں عرب کے دیہات کی زبان شہروں سے زیادہ صاف ستھری اور زوردار تھی۔ دیہات میں رہ کر بچوں کی زبان خوب اچھی ہو جاتی تھی۔ پیارے نبی کو بھی اس رواج کے مطابق حلیمہ نام کی ایک دائی کو سونپ دیا گیا۔ دائی حلیمہ جس قبیلے کی تھی ان کا نام بنی شاد تھا، اس لیے ان کو حلیمہ شادیہ کہتے ہیں۔ آپ حلیمہ سعدیہ کے پاس لگ بھگ 4 سال رہے۔ آپ حلیمہ اور ان کے بچوں کو بہت چاہتے تھے۔ جب نبی ہوئے تو حلیمہ اور ان کے شوہر اور بچے سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر سے ماں کے پاس رہنے چلے گئے۔ جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو وہ آپ کو لے کر مدین گئیں، لیکن وہاں سے واپسی کے دوران ان کی ماں بیمار پڑ گئیں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ مکہ اور مدینے کے راستے میں ہی ایک جگہ ہے اور وہیں ان کو دفن کیا گیا۔ اس کے بعد آپ کی پرورش کا ذمہ آپ کے دادا عبد المطلب نے اٹھایا۔ دادا عبد المطلب آپ کو بہت پیار کرتے تھے۔ کعبے کی چھاؤں میں ان کے لیے فرش بچھایا جاتا، اس پر وہ اکیلے ہی بیٹھتے، کسی دوسرے کو اجازت نہ تھی کہ وہ وہاں بیٹھے۔ لیکن پیارے نبی جب چھوٹے تھے تو آ کر اس جگہ پر بیٹھ جایا کرتے۔ لوگ چاہتے کہ اسے اٹھا کر الگ بٹھا دیں، لیکن عبد المطلب انہیں روک دیا کرتے تھے اور انہیں اپنے پاس ہی بیٹھا لیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے آپ کی پرورش کا ذمہ آپ کے چچا ابو طالب کو سونپ دیا۔ وہ آپ کے سگے چاچا تھے۔ ایک ماں سے 3 بھائی ابو طالب، زبیر اور پیارے نبی کے والد عبداللہ تھے۔ چچا ابو طالب بہت تنگ حال تھے، ان کے اپنے بھی بہت سے بچے تھے، پھر بھی وہ اپنے اچھے بھتیجے پیارے نبی کو بہت پیار کیا کرتے، اپنے پاس سلاتے، جہاں جاتے اپنے ساتھ رکھتے۔ اسی طرح ایک مرتبہ مکہ میں ایسا زمانہ آ گیا کہ وہاں سوکھا پڑ گیا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے تمام مکہ والوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور ان کے جانور بھی مرنے لگے تھے۔ سبھی لوگوں نے مل کر یہ مشورہ کیا کہ ہم لوگ کعبے کی دیوار پر ہاتھ رکھ کر اللہ تبارک و تعالی سے بارش کی دعا کریں گے، اور اگر بارش نہیں ہوئی تو ہم لوگ وہیں مر جائیں گے، لیکن کعبے کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد تمام مکہ کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سردار کعبے کے پاس پہنچنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جان یعنی کہ ابو طالب بھی کعبے کی طرف جانے لگے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں جانے کی ضد کرنے لگے، تو ابو طالب نے انہیں ساتھ لیا اور کعبے کے پاس پہنچ گئے۔ ابو طالب کے ساتھ ان کے بھتیجے کو دیکھ کر مکہ کے سردار کہنے لگے کہ اے ابو طالب، اس بچے کو یہاں کیوں لائے ہو؟ اس بچے کا یہاں کوئی کام نہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کر ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ پھر مکہ کے تمام لوگ کعبے کی دیوار کو پکڑ کر اللہ رب العزت سے بارش کی دعائیں کرنے لگے۔ ان کو ایسا کرتے کرتے رات سے صبح ہو گئی اور پھر صبح سے دوپہر ہو گئی، لیکن بارش کا کہیں دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آتے اور اپنے چچا کا پسینہ پوچھتے۔ انہوں نے اپنے چچا سے کہا کہ اے چچا جان، آپ مجھے آگے آنے دیجئے، میں اللہ تبارک و تعالی سے کہوں گا تو وہ بارش برسا دے گا۔ یہ سن کر ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے کہ ایک شخص نے یہ سن لیا اور سبھی کو بتلایا کہ یہ محمد کہہ رہے ہیں کہ وہ پانی کو برسا سکتے ہیں۔ تو سب نے کہا کہ اے پیارے محمد، آؤ اور ہم سب کے لیے بارش کی دعائیں کرو۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے اور اپنا تھوڑا سا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو آسمان میں بادل اکٹھا ہونے لگے۔ تھوڑا اور چہرہ اٹھایا تو مکہ میں زوردار بارش ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر
تمام مکہ والے بہت خوش ہوئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد کہتے ہوئے اپنے اپنے گھر کو جانے لگے۔ تبھی غیب سے یہ آواز آئی کہ اے محبوب، آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی اور کیوں اٹھایا؟ بس انگلی کا اشارہ ہی کر دیتے تو میں بارش برسا دیتا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ خوبصورت واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور بھی اچھے اسلامک ویڈیوز اور واقعات سننے اور جاننے کے لیے اس ویڈیو کو بس ایک لائک دے کے ہمارے اس اسلامک چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور سے دبا دیجیے، اور اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں اور پریوار میں بھی ضرور شیئر کیجیے۔ تو ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔